آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دن کے بارے میں جسے صرف ایک تاریخ سمجھنا غلطی ہوگی۔ یہ دن ہے عاشورہ کا، یعنی 10 محرم۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی عاشورہ کیا ہے، اس دن کے قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے، اہم تاریخی واقعات جو اس دن سے وابستہ ہیں، عاشورہ کے روزے کا حکم، فضیلت اور طریقہ، محرم کے مہینے کی خصوصیت اور وہ روحانی پیغامات جو اس دن سے ہمیں ملتے ہیں۔ عاشورہ لفظ عشرہ سے نکلا ہے جو 10 کے لیے آتا ہے، یعنی محرم کا 10واں دن۔ یہ دن زمانہ جاہلیت میں قریش کے لیے بڑا محترم تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی بدلا جاتا تھا اور قریش اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت پر مبنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اچھے اعمال کو بھی قبول فرمایا جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں تھے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی کو حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور پوری امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا، لیکن اس کا عمل اور اس کی فضیلت باقی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دن کے روزے کا اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے جتنا عاشورہ کے روزے کا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یعنی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب کیونکہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ہماری یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، صرف یوم عاشورہ یعنی 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 10 کے ساتھ 11 یا 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ ہندوستان میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم 6 جولائی اتوار کو ہوگا، تو آپ 9 محرم یعنی 5 جولائی ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا اتوار اور پیر یعنی 10 محرم اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ علماء اور محدثین کے مطابق یوم عاشورہ کو کئی تاریخی عظیم انبیائی واقعات یعنی ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور آگ ان پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ان کی قوم کی دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر آسمانوں پر اٹھایا گیا، پہلی بارش نازل ہوئی۔ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور یہ محرم اربعۃ الحرم میں سے بھی ہے، یعنی وہ 4 مقدس و حرمت والے مہینے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نئے سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوتی ہے، تو نئے سال کا آغاز تقوی اور عبادت سے ہونا چاہیے۔ عاشورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے انبیاء ہمیشہ صبر، یقین اور عبادت کی مثال رہے ہیں۔ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اور تاریخی واقعات کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ عاشورہ کا دن صرف عبرت کا نہیں بلکہ یہ ایک نیا آغاز بھی ہے۔ آئیے ہم ذکر، قرآن اور نفل روزہ رکھ کر اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور دین لائف کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فتاة الخير يا فتاة الخير